اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خانہ کعبہ جس کوئی بنیادوں کو جناب ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے بلند کیا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر میں ایک روایت کے مطابق 5 پہاڑوں سے پتھر لے کے اس کی بنیادوں میں رکھے گئے۔ کوئی صفا، کوئی مروہ، کوئی ابو قبیس اور نجف کی پہاڑی، جہاں پہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت ہے، جہاں پہ پہلے ایک پہاڑی موجود تھی، اور کوہ طور سے ان مقامات سے پتھر لیے گئے ایک روایت کے مطابق، ایک روایت کے مطابق کوہ طور، کوہ ابو قبیس اور کوہ مروہ اور صفا سے پتھر لے کے اس کی بنیادوں میں رکھے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کو تعمیر کر لیا تو جناب ابراہیم نے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم یہ دعا کی کہ اللہ اس کو قبول فرما۔ عاجزی و انکساری کے ساتھ دعا کی۔ جب دعا کر لی تو آواز قدرت آئی کہ اے ابراہیم، آپ آواز دو لوگوں کو میرے گھر کی طرف بلانے کے لیے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے خداوند عالم، میری آواز لوگوں تک کہاں پہنچے گی؟ تو جناب ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آواز دینا تمہارا کام ہے اور پہنچانا میرا کام ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی، دنیا کے کونے کونے میں آواز پہنچی۔ جنہوں نے اس وقت لبیک کہا، روایت کے مطابق خداوند عالم ان کو حج پہ بلاتا ہے، چاہے ارواح کے عالم میں انہوں نے لبیک کہا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے جس خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، اس کو بیت العتیق بھی کہا جاتا ہے، اور یہ وہ جگہ ہے کہ جو بالکل بیت المعمور جو 7ویں آسمان پہ ہے اس کے بالکل نیچے واقع ہے۔ بیت المعمور آسمان پر رہنے والے فرشتوں کے لیے خانہ کعبہ اللہ نے قرار دیا ہے کہ وہ اس کی طرف رخ کر کے عبادت کریں گے، اور زمین پہ رہنے والوں کے لیے حکم ہے کہ وہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے اپنی نماز پڑھیں گے۔ اور خشکی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو خانہ کعبہ بالکل زمین کی خشکی کے سینٹر میں موجود ہے، یعنی تمام جو خشکی کے رہنے والے ہیں ان کے بالکل درمیان میں خانہ کعبہ موجود ہے۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہم سب کو حج بیت اللہ نصیب فرمائے اور زیارت خانہ کعبہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہماری گزارش ہے کہ ہمارے فیس بک، یوٹیوب اور انسٹاگرام کے تمام پیجز کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ آپ کی حوصلہ افزائی ہمارے لیے قیمتی سرمایہ ہے۔ شکریہ۔